نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس 298 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو احادیث شریفہ میں یہ بات ملتی ہے کہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفاً و عظمتاً میں کسی کا انتقال کرنا اچھی بات ہے اور انسان کو وہاں کی موت کا طلبگار ہونا چاہیے، اور دوسری طرف بعض ساتھی کہتے ہیں کہ اللہ کے دین کے لیے صحابہ نے مدینہ منورہ میں انتقال کو بہتر نہیں سمجھا بلکہ دنیا بھر میں پھیل گئے اور وہیں اپنی قبروں کو بنایا ہے، تو ان دونوں باتوں میں تطبیق کیسے ہوگی؟ جواباً عرض ہے کہ اگر کوئی دینی تقاضا سامنے نہ ہو تو پھر محض زندگی گزارنے کے لیے سب سے بہترین جگہ مدینہ منورہ ہے، اور وہاں کی موت یقیناً باعث فضیلت ہے، خاص طور پر جنت البقیع میں جس کو تدفین کا موقع مل جائے وہ تو بڑا ہی خوش نصیب ہے کہ اہل بقیع کے لیے پیغمبر علیہ السلام نے مغفرت کی دعا فرما رکھی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس جذبے سے کہ دین کی اشاعت ہو مدینہ منورہ کا قیام چھوڑ دے اور دنیا کے مختلف خطوں میں جا کر اسی نیت سے قیام کرے یا مختلف جگہوں پر آنا جانا جاری رکھے، تو ظاہر ہے کہ اس کی اہمیت اپنی جگہ پر ہوگی اور اس میں کوئی تعارض کی بات نہیں ہے۔ بعض حیثیت سے بعض چیزوں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اور بعض صورتوں میں وہ اہمیت باقی نہیں رہتی۔ ظاہر ہے کہ اکیلا آدمی مدینہ منورہ میں رہے گا تو اس کا ذاتی فائدہ ہوگا، اور مختلف جگہوں پر جا کر دین کی خدمت کرے گا تو پوری امت اس سے فیض یاب ہوگی، اس اعتبار سے اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مختلف شہروں میں علاقوں میں پھیل گئے اور اپنی اپنی جگہ رہ کر انہوں نے علم دین کی اشاعت کا عظیم کام انجام دیا، جس سے آج تک امت فیض یاب ہو رہی ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک روایت ہے کہ والمفاتیح یومئذ بیدی وانا اکرم ولد آدم علی ربی الی آخرہ، یعنی قیامت کے دن ساری چابیاں میرے قبضے میں ہوں گی اور میں اپنے رب کی نظر میں تمام آدم کی اولاد میں سب سے زیادہ معزز ہوں گا الی آخرہ۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ روایت مسند دارمی میں موجود ہے اور محدثین کی نظر میں یہ بے اصل نہیں ہے، البتہ سند ضعیف ہے، اور المفاتیح یومئذ بیدی کا مطلب یہ ہے کہ جنت کی چابیاں پیغمبر علیہ السلام کے حوالے ہوں گی، یعنی سب سے پہلے آپ کے لیے جنت کو کھولا جائے گا۔ یہ نبی اکرم علیہ السلام کا اعزاز و اکرام ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے علوم کی چابیاں ساری معلومات آپ کو دے دی جائیں، بلکہ اس سے جنت کی چابیاں مراد ہیں۔ سوال کرتے ہیں کیا پیغمبر علیہ السلام کو داتا کہنا درست ہے؟ جواباً عرض ہے کہ لغوی اعتبار سے داتا کے معنی سخی اور عطا کرنے والے کے آتے ہیں، تو اس اعتبار سے اگر کوئی شخص پیغمبر علیہ السلام کو بھی داتا کہہ دے
تو اس کو ناجائز نہیں کہا جائے گا، لیکن ہمارے ہاں اردو کے عرف میں داتا کا لفظ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کے طور پر بولا جاتا ہے، لہذا غیر اللہ کے لیے چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو یہ لفظ بولنا مناسب نہیں ہے، اور دیگر اس سے بہتر الفاظ ہیں ان کو بولنا جائے۔ اشتباہ والے الفاظ کیوں استعمال کیے جائیں؟ سوال کرتے ہیں کیا حدیث ہے اوتیت علم الاولین والآخرین، یعنی مجھے اولین و آخرین کا علم دیا گیا ہے، ایسی کوئی حدیث آپ کی نظر میں ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ کوئی حدیث نظر سے نہیں گزری، البتہ ترمذی شریف میں ایک طویل حدیث ہے جس کا ایک جز یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، کہ معزز فرشتے کس بارے میں بحث مباحثہ کر رہے ہیں، تو اولاً آپ نے لا علمی ظاہر کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ پر علم کے دروازے کھول دیے تو آپ نے جواب مرحمت فرمایا۔ تو اس علم کے دروازے کھولنے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سارے علوم جزئی کلی سب عطا فرما دیے، بلکہ جتنا آپ کے لیے مناسب تھا عطا کرنا اتنے عطا کیے ہیں، یعنی از خود یہ علم حاصل نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے جتنا اللہ کو منظور تھا وہ علم حاصل ہوا۔ اس حدیث کی یا اس جیسی حدیثوں کی بنیاد پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ پیغمبر علیہ السلام ذاتی طور پر عالم الغیب تھے، آپ کو سب باتیں پہلے ہی سے پتہ تھیں، کوئی بات آپ کی نظر سے غائب نہ تھی، یہ دعویٰ اس طرح کی روایتوں سے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام سے کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ لا عالم الغیب، کہ میں غیب نہیں جانتا۔ جب خود اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہلوا دی تو اب ہم کیوں زبردستی وہ لفظ حضور کے لیے استعمال کریں، یہ بالکل مناسب بات نہیں ہوگی۔ پوچھتے ہیں کہ جس طرح نبی اکرم علیہ السلام نے شراب کے معاملے میں 10 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، جیسے نچوڑنے والا، پینے والا، پلانے والا، لادنے والا، تو کیا ہم اس کے اندر اپنی طرف سے اضافہ کر سکتے ہیں؟ مثلا شراب کا اشتہار چھاپنے والا، شرابی کی مدد کرنے والا وغیرہ، کیا یہ بھی لعنت کے مستحق ہوں گے؟ جواباً عرض ہے کہ قرآن پاک میں ہے کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور ظلم پر کسی کا تعاون مت کرو، تو اس اعتبار سے جو شخص شرابی کا کسی درجے میں بھی تعاون کرے گا وہ اس ہدایت قرآنی کے خلاف کرنے والا ہوگا۔ سوال ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی جو فضیلت ہے، اگر سورہ کہف کو جمعہ کی سنتوں میں پڑھ لیا جائے تو یہ فضیلت حاصل ہوگی یا نہیں، یا الگ سے ہی پڑھنی ہوگی؟ جواباً عرض ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کا حکم مطلق ہے، نماز میں پڑھیں یا بے نماز پڑھیں پڑھنی چاہیے، اس لیے نماز میں بھی اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ سوال کر رہے ہیں کہ قرآن پاک میں مکہ معظمہ کو بکہ کہا گیا ہے، تو اگر اس کا اصل نام بکہ ہے تو احادیث شریفہ میں مکہ کیوں ذکر کیا گیا؟ جواباً عرض ہے کہ بکہ پرانا نام تھا، اس لیے قرآن پاک میں اس کو ذکر کیا گیا، بعد میں وہ جگہ مکہ کے نام سے مشہور ہو گئی، لہذا احادیث شریفہ میں مکہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ میں قرض کے بوجھ میں دبا ہوا ہوں، کوئی ایسی تدبیر بتائیے کہ قرض سے نجات مل جائے۔ جواباً عرض ہے کہ کوشش کریں اور ساتھ میں اس دعا کا اہتمام کریں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔
بکثرت پڑھتے رہیں، انشاءاللہ راستے کھلیں گے۔ سوال ہے کہ مجھ سے ایک گناہ مسلسل ہوتا رہتا ہے، اس سے بچا نہیں جاتا، جتنا بھی بچنے کی کوشش کرتا ہوں اس میں گھر جاتا ہوں، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جتنی تسبیحات کی پابندی اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں اس دن زیادہ گناہ ہوتے ہیں۔ جواباً عرض ہے کہ آپ کو ہمت سے کام لینا چاہیے اور ہر وقت اپنا محاسبہ کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو مستحضر رکھیں، اور روزانہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ کر سچی توبہ کیا کریں۔ سوال ہے کیا غیر مسلم کے بیمار ہونے پر اس کے نام سے صدقہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے غیر مسلم کی طرف سے صدقے کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر نہ تو کوئی عبادت معتبر ہے نہ کسی ثواب کی امید ہے۔ سوال ہے کہ نماز ہو رہی تھی جماعت سے، امام صاحب کا وضو ٹوٹ گیا، امام صاحب نے نیت توڑ دی اور کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، لیکن ایک شخص مقتدیوں میں سے خود خلیفہ بن گیا، امام نے اسے آگے نہیں بڑھایا تھا، تو نماز ہوئی یا نہیں؟ اور جو آگے بڑھا ہے وہ نماز پڑھانے کا اہل بھی تھا۔ جواباً عرض ہے کہ فقہا لکھتے ہیں کہ اگر امام خلیفہ نہ بنائے لیکن کوئی مقتدی امام کے مسجد سے نکلنے سے پہلے اس کی جگہ پر جا کر نیابت شروع کر دے تو بھی نماز درست ہو جاتی ہے، لیکن اگر مسجد کے حدود سے نکل گیا پھر نیابت کی ہے تو پھر یہ خلافت اور خلیفہ بننا درست نہیں ہوگا۔ پوچھتے ہیں اگر کوئی شخص نماز میں لئن رجعنا الی المدینۃ لنخرجن اس میں المدینہ کے بعد المنورہ بڑھا دے تو اس کے نماز میں کوئی کمی تو نہیں آئے گی؟ جواباً عرض ہے کہ اس بارے میں کوئی صریح جزیہ تو ملا نہیں، تلاش بھی کیا، لیکن چونکہ معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے اس لیے نماز کے فساد کا حکم تو نہیں دیا جائے گا، البتہ ایسا کرنا غلط ہے، آئندہ ہرگز ایسا نہ کریں۔ سوال ہے زید اپنی مغرب کی نماز قضا کر رہا تھا، تیسری رکعت میں بھول سے اس نے نماز وتر کی طرح تکبیر کہہ کر دعائے قنوت شروع کر دی، ابھی کچھ ہی حصہ پڑھا تھا کہ تنبہ ہوا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس صورت میں اس کی نماز درست ہو گئی، سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ سوال ہے کہ عیدگاہ میں امام صاحب ایک حصے میں کھڑے ہوں اور ان کے ساتھ کچھ صفیں ہوں، پھر 10-15 فٹ بلندی کے ساتھ اتصال کے ساتھ دوسری صفیں ہوں، تو کیا اوپر والوں کی اقتداء درست ہو جائے گی؟ واضح ہو کہ عیدگاہ کی زمین کی سطح ہی کچھ اس طرح کی ہے کہ کہیں سے اونچی ہے کہیں سے نیچی۔ جواباً عرض ہے کہ پوری عیدگاہ کے احاطے کو جہاں تک بھی صفیں لگا دی جائیں سب کی نماز درست ہو جائے گی، اوپر نیچے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح عیدگاہ سے باہر بھی اگر صفیں متصل ہو جائیں گی تو ان کی نماز بھی درست ہو جائے گی۔ پوچھتے ہیں کہ ایک بوڑھی خاتون عمرہ کرنے مکہ معظمہ گئیں، طواف کے دوران ان کی ساتھی خاتون ان سے الگ ہو گئیں، جس کی تلاش میں وہ باقی ارکان عمرہ بھول گئیں اور اپنے کمرے واپس چلی گئیں اور عمرہ مکمل نہ کر سکیں۔ 2-3 دن کے بعد ان کے نواسے نے جو سعودی عربی میں رہتے ہیں انہیں مسجد عائشہ لے جا کر دوبارہ احرام بندھوایا اور عمرہ مکمل کروایا۔ اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ کیا اس صورت میں ان پر کوئی دم یا فدیہ واجب ہوگا یا نہیں، اور اگر دم واجب ہو تو کیا دینا ہوگا، کہاں ادا کرنا ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ ایک عمرہ مکمل کیے بغیر دوسرا عمرے کا احرام باندھنے کی وجہ سے ایک دم تو ان پر لازم ہو گیا اس بنیاد پر، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے پہلا عمرہ مکمل نہیں کیا اور دوسرے عمرے کے بال کاٹ لیے احرام باہر آنے کی غرض سے،
تو دوسرا دم بھی واجب ہو گیا اور پہلے عمرے کی قضا بھی لازم ہوئی، جو کبھی بھی عمر میں کی جا سکتی ہے، اور 2 دم ان پر لازم ہیں جو حدود حرم میں کرنے ہیں، حدود حرم میں ذبح کر کے غریبوں کو بانٹے جائیں۔ سوال ہے کہ یوٹیوب پر ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کرنے کی صورت میں جو پیسہ آتا ہے وہ حلال ہے یا حرام؟ جواباً عرض ہے، اکثر اہل فتاویٰ کے نزدیک متعدد وجوہ سے یوٹیوب وغیرہ پر ویڈیو اپلوڈ کر کے پیسے کا کمانا درست نہیں ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی پیسہ مل بھی رہا ہے تو اسے صدقہ کر دینا چاہیے۔ پوچھتے ہیں، عرفان کی پھوپھی کی بیٹی کافی عرصے سے بیمار تھیں، ان کے پاس ایک سونے کا سیٹ تھا، انہوں نے وہ سیٹ اپنی بھابھی کو دے دیا اور کہا کہ اپنے پاس اسے رکھو، کسی کو بتانا مت۔ اب ان پھوپھی کی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے تو سونے کے سیٹ کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے، بظاہر یہ سیٹ بھابھی کے پاس بطور امانت رکھا گیا تھا، لہذا انتقال کے بعد مرحومہ کے شرعی وارثین کے درمیان حسب حصص شرعیہ اسے تقسیم کیا جائے گا۔ سوال ہے کہ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں، میرے والد نے ایک لڑکے کو لے کر پالا ہے جسے وہ میرا بھائی کہتے ہیں، تو میری نانی کے حق میں سے میری والدہ کو جو حصہ ملا ہے تو کیا اس لے پالک کو اس حصے میں سے کچھ دیا جائے گا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ لے پالک کا شریعت میں وراثت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے، اور نانی کی میراث آپ کی والدہ کو ملے گی، اور والدہ کے حق میں متبنہ کا کوئی حق نہیں ہے، صرف آپ ہی اس کی وارث ہوں گی یا اور دیگر کوئی ایسا وارث ہو جو وارث بن سکے، اس متبنہ کو کچھ نہیں دیا جائے گا وراثت کے طور پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کی شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔